اس نے کروٹ لی تو جیسے خود کو قید پایا، اپنا آپ چھڑانے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر اس نے چھوڑنا نہیں تھا، یہ بھی وہ جانتی تھی۔ اس نے سالار کو ذرا سا دور کیا اور اس کا ہاتھ بھی خود پر سے ہٹایا۔ اسی جدوجہد میں وہ نیند سے مکمل بیدار ہو گئی تھی۔ آج زین کی بارات تھی اور گزشتہ شب مہندی کا فنکشن گزرا تھا، اور سالار نے اسے اچھی طرح احساس دلایا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود بھی وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر وہ خود سے زیادہ اس کو اہمیت دیتا تھا۔ زمل کی تعریفیں کرنے میں اس نے محفل میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف زمل شرمندہ تھی، سب آنٹیاں اس کو دیکھ دیکھ کر ہنستی، لڑکیاں بھی، جبکہ نین آیت پریشے عمل نے سب سے الگ ریکارڈ لگا رکھے تھے، اور شاید ہی وہ لمحہ کبھی بھول پاتی جب کل رات اچانک اس نے اس کے لیے گنگنا کر محفل میں زعفران بھر دیے تھے۔ اسے یاد آتا تھا اتنی محبت میں اس کو کیسے ہو گئی تھی، جیسے برتن میں محبت کا جام بھر کر اب چھلک اٹھا تھا، اور پرواہ کسے تھی، وہ ہر انداز سے محبت جتانا چاہتا تھا، ہر لمحے اس پر محبت کی برسات کر رہا تھا، اور زمل خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا۔ میں جانتی ہوں اب آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، وہ آپ کے غصے سے بولی۔ ہنی بنی، غصہ کیوں آتا ہے تمہیں اتنا؟ محبوبوں کی تو صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی، ویسے بھی ہم سوئے ہی کہاں ہیں، مجھے خیال ہے تمہارا آپ سو جا۔ وہ بولا، آنکھیں بند تھی، لبوں پر شرارتی مسکان تھی۔ ہاں، زمل کو بھی احساس ہوا کہ وہ سو نہیں سکی تھی، اور وجہ بس یہ انسان تھا جو لمحہ بھی اس کی جان چھوڑ دیتا تو وہ سوچتی کہ کتنا سکون ہے ارد گرد، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اور کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، جہاں سب باہر بیٹھ کر فنکشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ سالار صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور نہ جانے سب کیوں بھول گئے کہ بوائے پروفیشن ہی ایکٹر ہے۔ سب نے اسے کمرے میں بھیجا کہ وہ ریسٹ کرے، اور ساتھ ہی زمل کو بھی بھیج دیا، اور چاہیے کیا تھا اسے؟ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے زمل کی طبیعت خراب کر دی تھی۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ نیچے موجود ایک ایک شخص کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اس نے صرف اپنے رومانس کے لیے۔ زمل کے غصہ کرنے کے باوجود بھی اس نے اسے واپس جانے نہیں دیا، البتہ خود کی محبت میں، جان لیوا لمس میں، چاہت بھری نشیلی آنکھوں میں ایسا الجھایا کہ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کا احتجاج کہ اس کی شدت، اس کی نرمی، اس کا پیار سب اس کے لیے تھا، اس نے سہا تھا، مگر اب تو اسے بھوک لگ رہی تھی، کم از کم اب تو وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ سالار، مجھے بھوک لگی ہے۔ زمل سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ اس نے ایک آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا تو زمل کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایسے بھی نافرمان بیوی نہیں ملے گی کہیں، کہاں کسی کو ملے گی زمل بیبی؟ سخت گناہ ہے شوہروں کو یوں تنہا چھوڑ کر جانا، وہ بھی صرف بھوک کے لیے۔ وہ جل کر بولا، کیونکہ زمل اس کے پاس سے اٹھ چکی تھی۔ بڑا جانتے ہیں آپ دین کو۔ زمل نے ہنسی دبائی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو ساری باتیں پتہ ہیں مجھے۔ سالار نے تکیوں سے اونچا ہو کر ٹیک لگاتے سر جھٹکا۔ ایک نماز تو میں نے پڑھتے دیکھا نہیں آپ کو کبھی۔ زمل نے ترچھی نظریں اس پر ڈالیں اور زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ سالار نے بھی اس کی طرف دیکھا، نظروں میں ایسا تاثر تھا کہ زمل بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے آپ؟ شرم آنی چاہیے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمل نے افسوس کیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بڑا مزہ آیا تھا اس کی بولتی بند کر کے۔ اوپر سے ہر وقت گانے گاتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ زمل کو مزید اسے جلانے کا موقع مل گیا تھا۔ مزے کی بات تھی، اس سے کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی، ورنہ اب تک تو لڑ لڑ کر وہ اسے ہارنے پر مجبور کر دیتا۔ اوپر سے فلرٹ سب سے، ہر لڑکی سے شادی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زمل کو امریکہ میں ہوئی صورتحال یاد آئی۔ وہ پیٹ موڑے ہوئے تھی، اچانک مڑی اور سالار نے اسے مڑنے نہیں دیا۔ زمل کو دونوں شانوں سے پیچھے سے جکڑ لیا کہ زمل ہل بھی نہ سکی۔ اس کی پشت پر پھیلے لمبے گھنے سلکی بالوں کو اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ہٹایا اور سارے بال ایک جانب کر دیے۔ ڈونٹ موو۔ وہ آہستگی سے اس کے کان پر جھکا اور زمل ایک دم آنکھیں بند کر گئی۔ سالار نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا پیچھے کیا تو زمل کا سر پیچھے اس کے شانے سے جا لگا۔ سالار کی انگلیوں کا جادو اس کی گردن پر تھا، سرک رہا تھا، نظر اس کے دل پر تھی، بند آنکھیں اس میں خمار بڑھ رہی تھیں، جبکہ مٹھیاں بھی اس کے زور سے بند تھیں۔ اور تمہارا عاشق بھی ہے بیوی، سے محبت کرنے کا ثواب تو مل رہا ہے نا؟ وہ بولا اور نرمی سے لمس کو جا بڑھانے لگا۔ زمل بے چین سی ہو کر آنکھیں کھول گئی۔ سالار نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سامنے ایک جھٹکے سے کیا کہ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ نماز کا جواب تو دینا ہے نا سالار؟ زمل نے اسے احساس دلایا۔ اچھا، یاد کر لوں گا، بس یاد دلاتی رہا کرو۔ وہ مسکرایا۔ کیا سچی؟ زمل ایک دم خوش ہو گئی۔ ہاں، بدتمیز لڑکی، ایسے خوش ہو کر شرمندہ کر چکی ہو، وہ بولا۔ مسکراہٹ دبائی زمل البتہ خوش ہو گئی۔ سالار نے اس کے دل کو جھک کر قید کر لیا۔ زمل نے اس کے گلے میں بازو حائل کیے۔
سالار، مجھے بھوک تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس سے دور ہوئی۔ عجیب لڑکی ہو، ایسے لمحوں میں کسی کو بھوک لگتی ہے۔ وہ خفا ہونے لگا۔ زمل نے آنکھیں جھپک جھپک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بڑی والی ڈرامے باز ہو۔ سالار نے ایک دم اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا اور پوری شدت سے اس کے گال کو کاٹ لیا۔ زمل کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکلنے لگی جبکہ سالار محسوس ہوتا اس کے منہ کو اور سختی سے بھی بند کر دیا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو سالار نے ہاتھ ہٹایا۔ زمل کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ سالار ایک دم پیچھے بھاگا۔ زمل نے سارے کشن اٹھا کر اس پر اسے مارنا شروع کر دیے۔ سخت گناہ ہوتا ہے شوہر کو مارنا، خود کو بچاتا بولا۔ اب ایسے شوہر کو مارنے کا ثواب ملتا ہے۔ زمل اپنا گال رگڑتی غصے سے بولی۔ سالار نے ہنسی روکی۔ کون کہے اس وقت تمہیں دیکھ کر تم زمل ہو۔ وہ اس کا دماغ ہٹانے لگا مگر زمل کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل اس پر کشن پھینک رہی تھی۔ سالار نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں کلائیاں جکڑ لیں اور بے حد شدت جذبات سے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زمل تو اس شدت پر سٹپٹا ہی گئی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ وہ اسے دور کر رہی تھی۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ زمل نے سر اس بات میں ہلایا جیسے اس کی بات مان گئی ہو، اور سالار ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھک گیا بے حد شدت سے۔ میرے پیار میں اور تمہیں تمام زندگی اس شدت کو برداشت کرنا ہے۔ میری ہر شدت پر تمہارا حق ہے، اور میرا حق ہے کہ میں جتنی شدت بھی لٹاؤں تم اف بھی نہ کرو، وہ بولا جبکہ اپنے کام کو بھی جاری رکھا۔ زمل نے جیسے اس کی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا تھا، اس نے اپنی دونوں کلائیوں کو سالار کی گردن میں حائل کیا۔ سالار نے اس کی کمر کو جکڑ لیا، گویا کمر توڑ ہی دے گا۔ زمل مزید نزدیک آ گئی۔ اس کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ زمل اس کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیوں سے جادو بکھیرنے لگی۔ مجھے منظور ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر بھوک کو ختم کر دو۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ جی نہیں، زمل نے جلدی سے کہا۔ پلیز، وہ پیار سے معصومیت سے بولی۔ تو سالار کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ نہ جانے کیسے ایک سال اس کے بنا گزار لیا تھا۔ شاید اس گزرے ایک سال نے سالار کو مزید اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ بس یہ جانتا تھا کہ زمل کی ماہیں اس کا سکون ہے۔ اوکے چلو آج میں ناشتہ کراتا ہوں، وہ بولا اور اپنی شرٹ بیڈ سے اٹھائی۔ سالار، زمل نے گھورا، یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی۔ بھی اماں، پورے کپڑے پہن کر سر پر ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر نیچے آتا ہوں۔ آپ چلیے محترمہ، کچھ دیر تک آپ کے خاوند بھی تشریف فرما ہوں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا جھک کر بولا۔ چہرے پر ایسی عاجزی تھی، لہجے میں طنز تھا۔ زمل ہنسنے لگی۔ کوئی جانے نہ جانے، میں جانتی ہوں آپ بیسٹ ایکٹر ہیں۔ کل رات سے ہم لوگوں پر اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں، وہ بولی تو سالار خود بھی ہنسنے لگا اور ایک خوبصورت ونک دی۔ ابھی زمل واش روم کی طرف بڑھتی کہ زوردار چکر پر اس نے ٹیبل تھام لی۔ سالار جو دوبارہ بستر پر ایک دم گر کر آنکھیں بند کرنے لگا تھا، فوراً اٹھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ بولی شاید مجھے زیادہ ہی بھوک لگی ہے۔ زمل پھیکا سا ہنس دی۔ ویسے لڑکیوں کا یوں چکرانا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ سالار نے دانت نکالے۔ سالار، آپ دائی تھے کیا؟ زمل نے معصومیت سے اس کی ایسی بے عزتی کی کہ سارے دانت اندر چلے گئے۔ الٹا چہرے پر ایسی مزاحیہ سنجیدگی چھا گئی کہ زمل کا ہنس ہنس کا برا حال ہو گیا۔ بے حد بدتمیز لڑکی ہو تم، وہ گھور کر بولا۔ زمل نفی میں سر ہلاتی واش روم میں بند ہو گئی جبکہ سالار منہ میں بڑبڑایا۔ دائی، اس نے جھرجھری لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، پورا پڑھ کر وہ بستر پر گر گیا۔ صبح سے چکراتی پھر رہی ہو زمل، خیریت تو ہے؟ نین نے اس کا شانہ تھاما۔ پتہ نہیں بھابھی، ہر تھوڑی دیر بعد چکر آ رہے ہیں، متلی الگ ہو رہی ہے۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ صبح سے عجیب حالت ہو رہی تھی۔ آیت بھی وہیں کچن میں آ گئی، نور کو بھی پکڑا ہوا تھا جو رو رہی تھی۔ آیت، مجھے لگتا ہے سالار بھی اس میں ریس میں آ گیا ہے۔ نین کھل کر ہنسی۔ کیا واقعی بھابھی؟ وہ تو خوشی سے اچھلی۔ نور ایک دم اور رونے لگی۔ یار تم تو چپ کرو، اس نے جھڑک دیا۔ آرزو پیچھے ہی آ رہا تھا، آیت کو گھورنے لگا۔ تمہیں تمیز ہی نہیں میری بیٹی سے بات کرنے کی، وہ گھور کر بولا۔ ہاں تو لے جائیں اپنے ساتھ، وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولی۔ آرز نے نون کو گود میں لیا اور اس کا کھانے کا سامان لے کر آیت کو بری طرح گھورتا وہاں سے چلا گیا جبکہ آیت مسکرا دی۔ اب اپنی خیر بناؤ، ارادے اچھے نہیں لگ رہے، نین نے چھیڑا۔ آیت کھلکھلا دی۔
آپ کو نہیں پتہ یہ عام بات ہے، جبکہ دوسرا گل گلایا ہے تو پہلے گل کو خود سنبھالیں۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ارے بھابھی، میں پورے گھر میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو۔ پریشا اندر آئی بھاری وجود سے، وہ بھی جیسے تھکی ہاری اندر آئی، چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ عمل بھی آ گئی، مگر وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ یار کچھ کھانے کو ہی دے دیں، پریشا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی وغیرہ نظر نہیں آ رہی؟ عمل نے پوچھا۔ وہ نگین چچی شادی میں نہیں آ رہی، سبھی نے منانے گئے ہیں۔ وہ تو ہے ہی پاگل، پریشا نے سر جھٹکا۔ یہ آپ کا رنگ زرد کیوں پڑ رہا ہے بھابھی جان؟ پریشا نے شرارتی نظروں سے زمل کو دیکھا۔ تم سب کی جب سے شادی ہوئی ہے سب بگڑ گئی ہو، ایک ہی نظریے سے دیکھتی ہو سب کو۔ زمل جھنجھلا کر بولی تو ان سب کے کہکے بلند ہوئے۔ شادی کے بعد نظریں گندی ہو جاتی ہیں۔ پریشا نے عمل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ استغفار، عفان بھائی باہر ہی ہے۔ آیت نے اس کو گھورا۔ مجھے کیا؟ پریشا نے شانے اچکائے۔ یار پلیز دو مجھے کچھ۔ وہ بولی تو نین نے سر ہلایا اور فریزر سے آئس کریم نکال کر اسے دی۔ پریشا تو خوش ہو گئی، دونوں آرام سے آئس کریم کھانے لگیں، عمل اور پریشا۔ زمل سر تھام چکی تھی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چل لو، نین نے کہا، جبکہ زمل تو رونے لگی تھی۔ وہ سب پریشان ہو گئی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، روتے ہوئے بولی۔ عمل باہر بھاگی سالار کو لینے۔ کچھ دیر میں ان سب نے تیار ہونا تھا، کیونکہ شام ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ ایسے میں زمل رونے لگی تھی، وہ پریشان صورت بنائے ڈاکٹر کے لفظوں کا منتظر تھا۔ شی از پریگننٹ۔ مبارک ہو آپ سب کو، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ زمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دوسری طرف سب ایک دم خوش ہو گئے۔ سالار کے چہرے کی چمک تو دیکھنے لائق تھی۔ سب نے زمل کو پیار کیا، جبکہ مدیحہ نے سالار کی پیشانی چومی تھی۔ مما دیکھنا میرے ٹوئنز ہوں گے، وہ جلدی سے بولا۔ مدیحہ نے ہنس کر اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ بے شرم، وہ بولی اور زمل کے پاس گئی، اس کو پیار کیا، ڈھیر ساری دعائیں دی۔ سالار منتظر تھا جلدی سے سب چلے جائیں تو وہ زمل کو بہت پیار کرے۔ اتنی بڑی خوشی دی تھی اس نے اسے، مگر وہ ساری تو مدھو مکھیوں کی طرح چپکی ہوئی تھی اس کے۔ اب تم سب باہر نکلو گے؟ جب سب جواب دے گیا تو اس نے چڑھ کر کہا، دیکھو کیسے بے شرم لڑکا ہے۔ نین نے سالار کو گھورا۔ آپ کے میاں سے ذرا سا کم، سالار نے شانے اچکا کر کہا۔ نین نے تو اس کے منہ لگنے سے بہتر باہر نکلنا مناسب سمجھا۔ وہ سب باہر نکلی تو وہ اچھل کر اس تک پہنچا۔ یار بیبی، میرا بیبی سے یقین ہی نہیں آیا اور زمل کو ایک دم باہوں میں قید کر لیا۔ وہ بے حد خوش تھا، خوشی سے چہرے پر رونق ہی الگ تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سالار نے فون کال اٹینڈ کی۔ سر، گھر مل گیا ہے، آپ بتا دیں آگے کیا کرنا ہے، فیروز بولا۔ تو سالار کا چہرہ اس خوشی میں سنجیدہ سا ہو گیا۔ میں تم سے رات میں بات کروں گا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ زمل کنفیوز سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار نے اس کے دونوں گالوں پر اور پھر پیشانی پر پیار کیا۔ باقی پیار رات میں، وہ گال دبا کر بولا۔ کس کا گھر ملا ہے سالار؟ وہ بولی۔ سالار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اور ہاں، تمہیں تیار کرنے پارلر والی یہیں آئے گی، تم اب روم سے مت نکلنا، سیڑھیاں تو بالکل نہیں اترنی، اوکے؟ وہ ہدایت دینے لگا۔ پہلے مجھے بتائیں، وہ بضد ہوئی۔ اب دل اس کی کسی بات پر گھبراتا نہیں تھا۔ بائے بائے، وہ بولا اور دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ایک پل کو دروازے میں رکا۔ اپنا خیال رکھنا، اب میری امانت بھی تمہارے پاس ہے۔ وہ ونک دیتا باہر نکل گیا۔ زمل البتہ پریشان تھی۔ وہ سب تیار تھے، زین کا سالار نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج تو کبیر اور عازب بھی شامل تھا۔ بابا یار، اب میں کہ شادی بھی نہ کروں؟ خود تو تینوں کر کے بیٹھ گئے ہیں، اوپر سے مجھے کہی جا رہے ہیں پھنسے گا نہ کر، ابھی بھی وقت ہے، رک جا، زین چاہ کر بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ تینوں نے زین کو گھورا، جبکہ مرتضیٰ نے تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب مجھے آواز نہ سنائی دے تم سب کی۔ مرتضیٰ کا وہی رعب جیسے لوٹ آیا تھا۔ وہ تینوں شرافت سے ایک طرف ہو گئے اور زین کی بھابھیوں اور بہنوں نے سب نے رسمیں کی، اس کو صحرا پہنایا گیا۔ ڈھول باجوں میں یہ بارات رمشا کو لینے کے لیے نکلی تھی۔ نگین بس سکندر کی وجہ سے اس شادی میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی ڈائریکٹ ہال میں، ورنہ جہاں زمل تھی وہاں وہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ زمل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
بارات حال میں پہنچی رمشا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد اسے زین کے پاس لا کر بٹھا دیا گیا اور ایک نہ ختم ہونے والا شغل شروع ہو گیا۔ سب بھابھیاں اور بہنیں رمشا کی طرف سے دودھ پلائی لینے کے لیے زین کے سر پر سوار ہو گئیں۔ یار یہ فقیرنیاں کہاں سے آ گئی ہیں ہال میں؟ سالار نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھیا، پریشا تو چیخی۔ لو ایک فقیرنی چیخ بھی پڑی۔ بیوی گھر جاؤ، ہم تو معصوم سے بندے۔ ٹھیک ہے بھیا، ان فقیرنیوں میں آپ کی بیوی بھی ہے۔ پریشا نے آنکھیں نکالی۔ ہاں یہ ذرا خوبصورت والی نا کیسی آفت لگ رہی ہے۔ حد ہے اس لڑکے پر بے حیائی کی، نین نے افسوس سے کہا۔ زمل کے تو رنگ ہی اڑے جبکہ سب کے کہہ اٹھ رہے تھے۔ زین شرافت سے جیب خالی کرو، آیت نے گھور کر کہا۔ لو ایک اور آ گئی۔ یہ عارض تھا۔ عارض صاحب گھر بھی نہیں پاؤں پر جانا ہے آپ نے، آیت نے بھال جھٹکے۔ واللہ دھمکی۔ عارض نے ڈرنے کے ڈرامے کیے تو سب ہنس پڑے۔ اچھا چلے دے دے بھیا، پیسے کیا بیچاریاں اتنے روغن کے بعد بھی خالی ہاتھ جائیں۔ یہ زین تھا، بڑے ہی بدلحاظ و بدتمیز۔ نین نے دلہے کے چپت لگا دی۔ یہ پہلا دلہا ہے جو بڑے میدان میں پیٹتا ہے۔ کبیر ہنسا۔ بھابھی جان پوزیشن خراب ہوتی ہے ایسے۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا اور ترچھی نظروں سے رمشا کو دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ یوں ہی شغل میلہ جاری رہا جبکہ کبیر نے سب کو پیسے نکال کر دیے۔ تب وہ سب خوش ہوئیں، البتہ عارض، زین اور سالار تو ان کے ہاتھ میں رقم دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے۔ کنجوس زیادہ ہی خوش ہے، عارض کے کان میں سالار بڑبڑایا۔ لگ تو رہا ہے ہمارے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اس نے کہا۔ کبیر نے دونوں کے کان پکڑ لیے۔ میری چغلیاں بعد میں کرنا، بابا غصہ کر رہے ہیں، گاڑیاں تیار کرو رخصتی کے لیے۔ وہ بولا تو دونوں کھانستے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے۔ رخصتی ہوئی تو رمشا نگین کے گلے لگ کر رو دی، جبکہ نگین نے بس سرسری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے غصہ تھا زین اور رمشا کی شادی پر، جبکہ سکندر نے بیٹی کو اچھے سے پیار کیا تھا۔ وہ اسی گھر میں تھے، پیار کر کے وہ ان سے جدا ہوئی اور زین نے رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔